دیکھیے پلیز، جیسا آپ کہہ رہے ہیں میں ویسا نہیں کر سکتی. آپ چاہیں تو مجھے کوئی اور ڈیئر دے دیں. زویا نے اپنے سامنے کھڑے اپنے سینئر سے کہا تھا، جس پر ان سب کا جاندار قہقہا پورے لان میں گونج اٹھا تھا. ان کے سروں پر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا. حبس اور شدید گرمی کے باوجود کالج کا لان کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. وجہ تھی وہ لڑکی جس کا آج کالج میں پہلا دن تھا، اور وہ کالج کے سب سے شرارتی گروپ کے ہتھے چڑھ گئی تھی، جنہیں پورا کالج دی ہنٹرز کے نام سے جانتا تھا. زویا کی بات سن کر ہنٹرز گروپ کا لیڈر شارق بولا تھا، دیکھو بہت سمپل ہے، تم بس سامنے بیٹھے لڑکی کو گلے لگا لو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو وہ سامنے پانی کا ٹب تو نظر آ ہی رہا ہے، اور دیکھو یہ گرم بھی بہت ہے. میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ تم ڈیئر کمپلیٹ نہ کرتے ہوئے اس پانی کے ٹب میں ننگے پاؤں کھڑی ہو جاؤ اور تمہارے نرم اور مخملی پاؤں جل جائیں. اس لیے یا تو ڈیئر پورا کر لو یا پھر مجھے بتا دو، میں اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں اور تم یہاں آ کر خود کھڑی ہو جانا. شارق نے ٹب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا. اس کی اس اداکاری پر وہاں موجود سب لوگ ہنس پڑے تھے، جبکہ زویا آنکھوں میں آنسو لیے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی. خلاصی کا کوئی راستہ نہ پا کر اس نے ڈیئر مکمل کرنے میں ہی بھلائی جانی تھی. پھر وہ منمناتی قدم اٹھاتی سامنے بیٹھے اس پراسرار نقاب پوش لڑکی کی طرف بڑھی تھی اور آہستہ سے بولی تھی، سنیے پلیز، آپ مجھے ڈانٹیے گا مت اور غصہ بھی مت کیجیے گا. اگر میں نے یہ ڈیئر پورا نہ کیا تو وہ لوگ مجھے گرم پانی پر کھڑے ہونے کی سزا دیں گے. کیا آپ مجھے میرا ڈیئر پورا کرنے دیں گے؟ زویا کی معصوم مگر بھیگی آواز سن کر اس نے کتابوں سے نظریں اٹھائی تھیں اور اپنے سامنے نازک سی لڑکی کو کھڑا پایا. ماسک کے پیچھے اس کے ہونٹ ہلکے سے مسکرائے تھے. پھر لہجے میں تجسس بھرے وہ بولا تھا، کیا ڈیئر ہے تمہارا؟ مجھے آپ کو گلے لگانا ہوگا. اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ لوگ مجھے سزا دیں گے. زویا نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے ایک بار پھر اس سے کہا تھا. وہ کھڑا ہو گیا تھا تاکہ زویا اسے گلے لگا سکے، مگر زویا کی اگلی بات سن کر اس کے لب ماسک کے پیچھے گہرائی سے مسکرائے تھے. دیکھیں میں ایسا نہیں کر سکتی. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو گلے لگاؤں بھی اور نہ بھی لگاؤں؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ سب کو لگے جیسے میں نے آپ کو گلے لگایا ہے، مگر حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہ ہو. زویا کی دانشمندانہ بات سن کر اس کا بس نہیں چلا تھا کہ وہ اسے 21 توپوں کی سلامی دے دے. ابھی وہ کچھ کہتا کہ اچانک پیچھے سے زوردار دھماکے کی آواز آئی تھی اور زویا ڈر کے مارے فوراً ہی سامنے کھڑے لڑکی کے سینے سے جا ٹکرائی تھی. ڈر کے مارے اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی. اس کا سانس جیسے بند ہونے کو تھا، چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا. اس نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا تو اس کے پیچھے دی ہنٹرز گروپ کے سب لڑکے کھڑے ہنس رہے تھے، جبکہ زویا کے کانوں میں ابھی تک اسی دھماکے کی آواز گونج رہی تھی. ملازمہ وہ موبائل پر چلایا گیا ایک ساؤنڈ تھا، مگر زویا کے لیے یہ آواز قیامت سے کم نہ تھی. اس کا وجود بری طرح کانپ رہا تھا، چہرہ پسینے سے تر تھا. اس کی حالت خراب ہوتے دیکھ کر اس لڑکے کو تشویش ہوئی تھی. اس نے زویا کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا. ہے لٹل گرل، آر یو اوکے؟ زویا کو جھنجھوڑتے ہوئے اس نے سوال کیا تھا، مگر زویا کی آنکھیں اگلے ہی پل بند ہو گئیں. دی ہنٹر گروپس کے سب سے لڑکوں کے چہروں کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں. ان سب نے اپنے سامنے کھڑی اس نازک سی لڑکی کو دیکھا تھا جو ذرا سی آواز پر اس قدر بکھر جائے گی. اس کے بارے میں انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا. تھوڑی دیر میں زویا کو کالج کے ہاسپٹل سینئر میں لے جایا گیا تھا، جہاں ٹریٹمنٹ ملنے کے بعد وہ کچھ دیر میں ہوش میں آ گئی تھی، مگر اس کی سانسیں ابھی بھی پھولی ہوئی تھیں، ایسے جیسے وہ میلوں دور کا سفر پیدل کر کے آئی ہو. اب تم ٹھیک ہو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پلیز ان سے کہیں نا مجھے کالج سے نہ نکالیں، مجھے کوئی سزا نہ دیں. میں نے ان کا سارا ڈیئر مکمل کر دیا تھا. پلیز آپ ان سے کہیں وہ مجھے کالج سے نہ نکالیں. زویا نے روتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے انسان سے منت کی تھی، جس پر اس کی آنکھوں میں کچھ پل کے لیے سنجیدگی اتر آئی تھی. فکر مت کرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور رونا بند کرو، مجھے روتے ہوئے لوگ بالکل پسند نہیں. اٹھو، اپنی کلاس میں جاؤ، تمہاری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے. زویا سے کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ زویا بھی اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی تھی. آر یو سیریس گائز؟ کیا سچ میں اس لڑکی نے آہت کو گلے لگایا ہے اور آہت نے اسے کچھ نہیں کہا؟ ہاں یار، بالکل ہم سیریس ہیں. یو نو واٹ، آہت تو اس لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس بھی لے گیا تھا. ہاں بالکل، ہم سب نے دیکھا تھا. امپاسبل، آہت ایسا کر ہی نہیں سکتا. تم لوگوں کو اچھے سے پتہ ہے کہ آہت کو لڑکیوں سے کتنی چڑ ہے. ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں. جب اس لڑکی نے آہت کو گلے لگایا، آہت نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. وہ مزید کچھ کہتی کہ اسے اپنے پیچھے سے ایک بھاری بھرکم اور سخت آواز سنائی دی. یہ گھٹیا حرکت کس نے کی تھی؟ میرے سامنے آئے. آہت کی غصے سے بھری آواز سن کر دی ہنٹرز گروپ کے سب لوگ بری طرح کانپ گئے تھے. وہ گروپ جیسا بھی تھا، مگر آہت کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلتی تھی. وجہ آہت کا سنجیدہ رہنا تھا. آہت ایک ایسا کردار تھا جسے آج تک نہ اس کے کالج میں کوئی سمجھ سکا تھا
اور نہ ہی اس کے آس پاس رہنے والوں میں سے کوئی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی اس سے خوف کھاتا تھا، کیونکہ وہ جتنا خاموش طبیعت تھا اتنا ہی گہرا اور ظالم بھی تھا۔ میں پوچھتا ہوں یہ گھٹیا حرکت کس نے کی تھی؟ کلاس روم میں خاموشی پا کر احد چیختے ہوئے بولا تھا۔ اچانک ایک لڑکی ہکلاتے ہوئے بولی، شارق، شارق نے کی تھی حرکت۔ کہاں ہے وہ؟ پتہ نہیں، وہ تو غائب ہے۔ وہ لڑکی گھبراتے ہوئے بولی تھی جب احد نے غصے سے سب کی طرف دیکھا تھا۔ اگر آئندہ ایسی حرکت دوبارہ میرے ساتھ کرنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو یاد رکھنا، وہ حشر کروں گا تم لوگوں کا کہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکو گے، سمجھے تم لوگ؟ احد غصے سے کہتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ ہنٹرز نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ موسم کافی خوشگوار تھا، گھر کے سب بڑے باہر بیٹھے موسم کا لطف اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ گرم چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اپنے وجود کو سرشار کر رہے تھے۔ آج موسم کتنا رومانٹک ہے نا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے جانا چاہیے۔ اس موسم میں اگر آپ دونوں میاں بیوی گھر پر بیٹھیں گے تو پھر ایسے موسم کا کیا مزہ؟ کنزا نے اپنی بڑی بہن کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس کی بڑی بہن نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ بکواس مت کیا کرو، کبھی دیکھا ہے چھوٹی بہنوں کو بڑی بہنوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ زویا بھی تو ہے، دیکھو کیسے خاموشی سے کونے میں بیٹھ کر اپنی پڑھائی کر رہی ہے، تم بھی جا کر پڑھائی کرو۔ یار آپ ہی، میں اس ڈبہ قسم کی زویا جیسی بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں تو ایسے ہی ٹھیک ہوں، اور ویسے بھی اگر مجھے پڑھنا ہی ہوتا تو میں اس موسم میں یہاں آ کر کیوں بیٹھتی؟ اسے انجوائے کرنے کے لیے بیٹھی ہوں، اس لیے پلیز میرے سامنے پڑھائی کی باتیں مت کیا کریں۔ اچھا تو پھر میں کس کے سامنے پڑھائی کی باتیں کروں؟ ذرا یہ بھی بتانا مجھے۔ آپ پلیز اپنا یہ لیکچر اپنے ہسبینڈ کو سنایا کریں، مجھے نہیں۔ بس جب دیکھو شروع ہو جاتی ہیں۔ اور تم زویا، اگر تمہیں موسم سے لطف اندوز نہیں ہونا ہوتا تو خدا کے لیے مجھ جیسی معصوم لڑکی کو تو ان سب چیزوں کو انجوائے کرنے دیا کرو۔ تمہاری وجہ سے سب لوگ ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کنسا اپنی چھوٹی بہن زویا کو ڈانٹتے ہوئے بولی تھی۔ زویا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اب تک صبح والے واقعے کو بھول نہیں پائی تھی اور اوپر سے اپنی بڑی بہن کی ڈانٹ نے اس کے دل کو مزید دہلا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کے بابا نے کنزا کو ٹوکا تھا۔ کنزا بیٹا، ایسا نہیں کہتے، بچی ہے وہ، اور وہ پڑھے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ تمہیں بھی اپنی پڑھائی پر ذرا توجہ دینی چاہیے۔ فی الحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ابھی بیٹھ کر پڑھو، مگر اگر کرن نے تمہیں کچھ کہہ دیا ہے تو تمہیں اس طرح غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ بابا آپ بھی، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ اپنے بابا کو بھی زویا کی سائڈ لیتے دیکھ کر کنزا پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے ناصر صاحب نے گہرا سانس لیا تھا۔ پتہ نہیں لڑکی کب سدھرے گی۔ بابا آپ خاموشی سے بس چائے پیے، اس لڑکی کی بالکل بھی ٹینشن نہ لیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے یہ ایسی ہی ہے، ابھی دیکھ لیجیے گا تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی اور سب کے لیے پکوڑے تل کر بھی لے آئے گی۔ کرن اپنی بہن کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے اس نے اپنے باپ کو مسکرا کر پرسکون کروایا تھا اور خود اپنا فون نکالتے ہوئے اپنے شوہر کو کال کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ زویا کے قدموں کی چاپ کوریڈور میں گونج رہی تھی، وہ بار بار اپنی تلائی پر بندی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ کلاس شروع ہونے میں صرف 2 منٹ باقی تھے اور پروفیسر صاحب وقت کے بہت سخت تھے۔ وہ اپنی کتابیں سینے سے لگائے تقریباً بھاگتی ہوئی مڑی ہی تھی کہ سامنے سے آتے احد سے زوردار طریقے سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی اچانک تھی کہ زویا کے قدم ڈگمگائے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ احد کا مضبوط وجود اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ زویا نے ایک پل کے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، احد کی وہی گہری اور سرد آنکھیں اس کے سامنے تھیں۔ کسی اور دن شاید زویا وہیں جم جاتی، مگر آج لیٹ ہونے کا ڈر اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ آئی ایم سوری، بہت معذرت، زویا نے گھبراہٹ میں تیزی سے کہا، اور احد کے کچھ بولنے یا اسے گھورنے سے پہلے وہ اس کے برابر سے تقریباً دوڑتی ہوئی نکل گئی۔ اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ احد جو اپنے غصے اور روب کے لیے جانا جاتا تھا وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ حیرت سے اس لڑکی کی پشت کو دیکھ رہا تھا جو اسے نظر انداز کر کے ایسے بھاگی تھی جیسے وہ کوئی عام سا اسٹوڈنٹ ہو۔ آج تک کسی لڑکی نے احد کے سامنے اتنی ہمت نہیں دکھائی تھی کہ اسے سوری کہہ کر ٹال دے۔ یہ لڑکی؟ احد کے لبوں سے بس یہی نکلا۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا یا حیرت، یہ سمجھنا مشکل تھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی بسمہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ بسمہ جو پورے کالج میں اپنی خوبصورتی اور غرور کے لیے مشہور تھی اور جس کی نظریں ہمیشہ احد کا پیچھا کرتی تھی، اس وقت حسد کی آنکھ میں جل اٹھی۔ اس نے دیکھا کہ احد نے کس طرح مڑ کر اس عام سی زویا کو دیکھا تھا۔ احد کی وہ نظر جو ہمیشہ سب کے لیے بحث ہوتی تھی، اس وقت تجسس سے بھرپور تھی۔ بسمہ نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی احد سے ٹکرانے کی؟ اور احد، وہ اسے اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے؟ بسمہ کے چہرے پر نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد زویا تھکی ہاری سی کینٹین کی جانب بڑھی تھی
کینٹین اس وقت طالبات سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ زویا نے یہاں وہاں نظریں دوڑائیں تو ایک جانب خالی ٹیبل نظر آئی۔ وہ آس پاس جانب چلتے ہوئے اس ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی اور اپنا گھر سے لایا ہوا ٹفن نکال کر لنچ کرنے ہی لگی تھی کہ بسمہ اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ زویا کے سر پر آن ٹپکی تھی۔ بسمہ نے زویا کے ٹیبل پر آتی زور سے ہاتھ مارا تھا، جس سے ایک پل کے لیے ٹیبل پر موجود تمام چیزیں لرز اٹھی تھیں۔ وہیں زویا کا بھی ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا تھا۔ اس نے بسمہ کی جانب دیکھا تو بسمہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ لڑکی جو احد پر اپنی معصومیت کا جادو چلانے کی کوشش کر رہی ہے؟ بسمہ کے ساتھ آئی دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ہاتھ باندھتے ہوئے اپنے بالوں کی ایک لٹ انگلی پر گھماتے ہوئے بولی تھی، جس پر دوسری لڑکی کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ لائک سیریسلی؟ اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ ایسا کر لے گی؟ امپاسبل! ہماری بسمہ کے آگے تو یہ لڑکی کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا نہیں یار، بس تم اس لڑکی کی وجہ سے اتنا انسیکیور کیوں فیل کر رہی ہو؟ وہ لڑکی بسمہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دینے والے انداز میں بولی تھی، جس پر بسمہ نے اسے گھور کر دیکھا اور غصے سے بولی، تمہیں لگتا ہے کہ میں اس 2 ٹکے کی لڑکی سے انسیکیور فیل کروں گی؟ اس جیسی غریب لڑکی سے تو میرے جوتے بھی انسیکیور فیل نہ کرے۔ میں بس یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ ان جیسے پھٹیچروں کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو یہ ہم جیسے ہائی کلاس لوگوں کے کالج میں پڑھنے کیوں آتے ہیں؟ اپنے ٹائپ کا کوئی کالج کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟ اور چلو اگر یہ یہاں آ بھی جاتے ہیں تو یہاں آ کر اپنی معصومیت کے جال میں امیر لڑکوں کو کیوں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں؟ پھر اس نے زویا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم احد کو اپنی معصومیت کے جال میں پھنسا لو گی اور میں ایسا ہونے دوں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ میں بسمہ افتخار ہوں۔ ایک بار جو چیز کرنے کی ٹھان لوں وہ کر کے ہی دم لیتی ہوں، اور احد صرف میرا ہے، صرف اور صرف میرا۔ اگر تم نے اسے مجھ سے چھیننے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ بسمہ کی بات سن کر زویا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے حیران کن انداز میں بسمہ سے سوال کیا تھا، آپ کس احد کی بات کر رہی ہیں؟ میں کسی احد کو نہیں جانتی۔ ان لوگوں کا تماشا دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے، جبکہ احد وہیں ایک کونے میں بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بسمہ کتنی حد ہار پار کرتی ہے اور زویا کتنا جواب دیتی ہے۔ اوہ، تو یہ محترمہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں کسی احد کو نہیں جانتی؟ واہ، کیا بات ہے! دیکھو، تمہاری معصومیت میرے اوپر کام نہیں آنے والی۔ آخری بار کہہ رہی ہوں، احد سے دور رہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بسمہ نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے زویا کی کلائی مضبوطی سے دبوچتے ہوئے کہا، جس سے درد کی شدت سے زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں کسی احد کو نہیں جانتی۔ آپ لوگ کس کی بات کر رہی ہیں؟ پلیز چھوڑ دیں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہم اسی کی بات کریں جس کے ساتھ تم کل ٹکرائی تھی، اور اسی کی جس کی گلے سے تم اس دل لگی تھی۔ کیا دونوں ایک ہی انسان نہیں تھے؟ میرے یقین کریں، میں نہیں جانتی اس بارے میں کچھ بھی۔ پلیز مجھے جانے دیں، چھوڑ دیں مجھے۔ زویا کی بات سن کر بسمہ نے اسے گالی سے نوازا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی اسے اپنے پیچھے احد کی سخت آواز سنائی دی تھی، تمہاری آواز میرے کانوں میں سوئی کی طرح چبھ رہی ہے، کیا تم اپنی آواز بند کر سکتی ہو؟ بسمہ نے چونک کر پیچھے دیکھا تھا، جبکہ احد غصے سے اسے ہی گھورا تھا۔ اور تم کیا معصومیت کے لبادہ اوڑھ کر کھڑی ہو؟ تم دونوں کے اندر ذرا سی بھی شرم و حیا ہے یا نہیں؟ کالج میں کھڑے ہو کر تماشا لگا رکھا ہے۔ پھر اس نے بسمہ کی جانب دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اور یہ کیا بکواس کری ہو تم بسمہ؟ اپنی آواز نیچے رکھنا میرے سامنے۔ اگر میرے سامنے اونچا بولنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بسمہ جو احد سے کچھ کہنے والی تھی، احد کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ زویا خاموش کھڑی اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی۔ زویا کو روتے دیکھ کر احد 2 قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا اور پھر اس کا ہاتھ اپنے سامنے کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولا تھا، کیا تم سچ میں مجھے نہیں جانتی، یا پھر انجان بن کر میری توجہ حاصل کرنے کا کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ رہی ہو؟ احد کی بات پر زویا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا، جس پر احد نے اپنا اگلا جملہ بولا تھا، کالج کی لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، اور ایک تم جب سے آئی ہو مسلسل ٹکرانے کے بعد یوں نظر انداز کرتی ہو جیسے مجھے جانتی ہی نہیں۔ ہاں، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، زویا نے دبی آواز میں سچائی سے کہا تھا۔ احد کے لبوں پر ایک زہریلی اور طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان فاصلہ ختم ہونے کو تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ زویا کی کتاب کے قریب رکھتے ہوئے دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا تھا، پورے کالج کو پتہ ہے کہ احد کون ہے، اور تم میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ جھوٹ بول رہی ہو؟ یہ معصوم بننے کا طریقہ پرانا ہو چکا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم انجان بن کر میری توجہ حاصل کر لو گی تو تم غلطی پر ہو۔ مجھے ڈرامے باز لڑکیوں سے نفرت ہے زویا۔ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، میرا یقین کریں، میں نے آپ کو کل سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔
زویا کی آواز میں اب سچائی کے ساتھ ہلکی سی تلخی بھی شامل ہو گئی تھی۔ احد نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا جیسے وہ اسے پرکھ رہا ہو۔ دلچسپ، یا تو تم واقعی بیوقوف ہو یا پھر بہت بڑی اداکارہ، لیکن یاد رکھنا مجھ سے نظر انداز ہونا جتنا مشکل ہے، میرے نشانے پر رہنا اس سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہے۔ اب جب کہ تم نے میرا نام جان لیا تو اسے اچھی طرح یاد کر لو، کیونکہ اب یہ نام تمہارے سکون کو غارت کرنے والا ہے۔ احد نے سرد لہجے میں کہا تھا، میری نظروں سے کہیں دور چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھوں۔ احد غصے سے کہتا ہوا زویا کو خود سے دور دھکیل دیا تھا، جبکہ زویا وہاں سے ڈرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھی۔ زویا وہاں سے سیدھا بایولوجی لیب میں آئی تھی۔ بایولوجی لیب کا دروازہ بند کر کے اس نے اپنا بیگ ایک جانب رکھا تھا اور وہیں اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے ٹیبل پر دباتے ہوئے خود سے ہم کلام ہوئی تھی، میں یہاں کیوں آئی بابا؟ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہاں تو قدم قدم پر صرف میری تذلیل ہو رہی ہے۔ میں نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ اچانک ہی زویا کا ہاتھ پاس پڑی ایک گلاس جار سے ٹکرایا تھا اور اس دوران جار میں موجود نیلے رنگ کا محلول فرش پر پھیلتا ہوا سوئچ بورڈ کی جانب گیا تھا اور اچانک ہی وہاں آگ لگ گئی تھی۔ آگ دیکھ کر زویا کا سانس پھولنے لگا تھا۔ اسے اپنا آپ کسی قید میں محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی وجود بری طرح جل رہا ہو۔ وہ یہاں وہاں دیکھتی اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کر رہی تھی، کچھ چیخنا چاہتی تھی مگر وہ چیخ نہیں پا رہی تھی۔ اچانک ہی کوریڈور میں شور مچ گیا تھا، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، بایولوجی لیب میں آگ لگ گئی۔ احد جو وہاں سے گزر رہا تھا اس کے کانوں میں بھی یہ آواز پڑی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ رکا تھا، اس سے پہلے کہ وہ ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے وہاں سے جاتا۔ اس کے کانوں میں پھر آواز پڑی تھی، اندر کوئی لڑکی بھی بند ہے، ارے کوئی بچاؤ اس لڑکی کو ورنہ وہ مر جائے گی۔ لڑکی کا سن کر احد کے ذہن میں سب سے پہلا نام زویا کا آیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا بایولوجی لیب میں کی جانب بڑھا تھا، جہاں سب لوگ باہر کھڑے آگ بجھانے کے لیے یہاں وہاں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، مگر کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر جا کر اس لڑکی کو بچا سکے۔ احد نے ایک پل کے لیے یہاں وہاں دیکھا اور پھر بنا خوف دکھائے وہ اندر کو کود پڑا۔ وہیں سامنے اسے زویا بے ہوش پڑی نظر آئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر زویا کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور پھر آگ کی لپیٹوں سے بچتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ اس نے زویا کو کوریڈور کے فرش پر لٹا دیا تھا اور اس کے چہرے کو تھپتھپا کر اسے جگانے کی کوشش کی تھی، مگر زویا کی سانسیں مدھم ہونے لگی تھی۔ وہ گھبراتا ہوا زویا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنی گاڑی کی جانب بھاگا تھا اور زویا کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے تیزی سے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ احد ہاسپٹل کی کوریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا، مگر ڈاکٹرز نے اب تک اسے زویا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ زویا کے پرس سے اسے اس کا موبائل بھی مل گیا تھا، جس میں سے نمبر نکالتے ہوئے اس نے زویا کے گھر والوں کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہاں زویا کی بڑی بہن کرن اپنے شوہر کے ساتھ آ گئی تھی۔ کہاں ہے زویا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے احد کی جانب دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا تھا، جس پر احد نے ایک گہری نگاہ ان پر ڈالی تھی۔ انہیں وہ چہرہ جانا پہچانا سا لگا تھا، مگر اپنے خیالوں کو جھڑکتے ہوئے اس نے سامنے روم کی جانب اشارہ کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کمرے سے باہر آئے تھے۔ ڈاکٹر، کیا وہ میری بہن کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کرن ڈاکٹر کی جانب بڑھتے ہوئے فکر مندی سے بولی تھی، جس پر ڈاکٹر نے اسے دیکھ کر گہرا سانس ہوا میں خارج کیا تھا اور تھکے ہوئے انداز میں بولا تھا، دیکھیں آپ کی بہن کو گہرا صدمہ لگا ہے، جس کی وجہ سے انہیں پینک اٹیک آیا ہے۔ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ انہیں کب تک ہوش آئے گا۔ ابھی ہم نے انہیں انڈر آبزرویشن رکھا ہے۔ آپ دعا کریں کہ انہیں جلدی ہوش آ جائے۔ اگر انہیں اگلے 12 گھنٹے کے اندر ہوش نہ آئے تو وہ کوما میں بھی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر اپنی بات کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ کرن کو اپنے ہاتھ پاؤں پھولتے ہوئے محسوس ہوئے تھے اور احد وہیں حیران کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ یہ لڑکی اتنی کمزور دل کی مالک ہوگی۔ ہسپتال سے واپسی پر احد کا حال غیر تھا۔ وہ اپنے عالیشان کمرے میں اندھیرے میں بیٹھا تھا، مگر اسے اپنے ارد گرد زویا کی وہ بے بسی آنکھیں اور دھوئے میں گھری اس کی خاموش چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسے بار بار کرن کا چہرہ یاد آ رہا تھا، وہ چہرہ جو اسے کسی بھولے بسرے دکھ کی یاد دلا رہا تھا۔ احد نے جھٹکے سے صوفے سے اٹھ کر شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ کیوں بچایا میں نے اسے تو میری نظروں سے دور ہونا تھا نا، تو پھر میں اسے موت سے چھین کر کیوں لایا؟ اسی وقت کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور احد کے بابا شاہنواز صاحب اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی بے چینی کو بھانپ لیا تھا۔ احد، ان کی آواز دھیمی پر احد چونکا اور فوراً اپنی آنکھیں صاف کی۔ بابا، آپ اس وقت یہاں؟ احد نے لہجہ نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر آواز کی تکن چھپ نہ سکی۔ شاہنواز صاحب خاموشی سے اس کے پاس آئے اور اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا۔
ahad نے ایک لمحہ تز بزب میں گزارا اور پھر جیسے اس کا صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، اس نے اپنا سر اپنے بابا کی گود میں رکھ لیا، بالکل اس چھوٹے بچے کی طرح جو دنیا سے ڈر کر چھپنا چاہتا ہو۔ کیا ہو میرے شیر کو، کیا بات ہے جو تمہیں اتنا بے چین کر رہی ہے؟ شاہ نواز صاحب نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بابا، وہ لڑکی، اس کی یہ حالت شاید میری وجہ سے ہوئی ہے۔ احد کی آواز رن گئی تھی۔ میں نے اسے کینٹین میں سب کے سامنے دھتکارا تھا، اسے ذلیل کیا تھا، میں نے اسے کہا تھا کہ میری نظروں سے دور ہو جائے، اور وہ سچ مچ دور چلی گئی بابا، وہ موت کے اتنی قریب چلی گئی کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ کوما میں جا سکتی ہے۔ شاہ نواز صاحب خاموشی سے اسے سنتے رہے۔ لیکن بابا، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ احد نے اچانک سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں اب درد کے ساتھ ساتھ وہی پرانی نفرت بھی چھلک رہی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے مجھے عورت کے نام سے ہی نفرت ہے، میں کیسے کسی لڑکی کو صحیح سمجھ لوں؟ مجھے لگتا ہے ہر لڑکی معصومیت کا ناٹک کر کے صرف دھوکہ دیتی ہے، اس لیے میں نے اسے بھی وہی سمجھا۔ مگر اب تمہیں گلٹ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے بابا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ احد نے ایک لمبا سانس لیا اور دوبارہ ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ مجھے نہیں پتا بابا، جب میں نے اسے آنکھ میں بے ہوش ہوتا دیکھا تو میرا دل ایک پل کے لیے جیسے دھڑکنا بند ہو گیا، مجھے لگا جیسے میں پھر سے کچھ بہت قیمتی کھو دوں گا۔ مجھے اس سے نفرت کرنی چاہیے، مجھے اس کی تکلیف پر خوش ہونا چاہیے تھا، مگر میں اس وقت اس کے لیے ہسپتال کے کوریڈور میں پاگلوں کی طرح دعائیں مانگ رہا تھا۔ کیا میں بدل رہا ہوں بابا؟ کیا میں وہی بن رہا ہوں جس سے میں نے ہمیشہ بچنے کی کوشش کی؟ شاہ نواز صاحب نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، بیٹا، نفرت انسان کو جلا دیتی ہے، مگر ضمیر کی آواز اسے انسان بنائے رکھتی ہے۔ تم نے اسے بچا کر اپنی انسانیت کا ثبوت دیا ہے، نفرت کا نہیں۔ احد خاموش رہا، مگر اس کی بند آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر شاہ نواز صاحب کے ہاتھ پر گرا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آنسو زویا کے لیے تھے یا اس اپنی قسمت کے لیے جو اسے بار بار اسی ڈر کے سامنے لا کھڑا کرتی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ احد کے سامنے ناشتہ رکھا تھا، مگر وہ کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے بتا رہے تھے کہ وہ ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ شاہ نواز صاحب نے احد کو غور سے دیکھا اور پھر خاموشی توڑتے ہوئے بولے، احد، اگر تمہیں اس لڑکی کی اتنی فکر ہے تو تم اس کے پاس ہسپتال کیوں نہیں چلے جاتے؟ احد نے چونک کر اپنے بابا کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا کر بولا، نہیں بابا، میں اب کسی پر یقین کر کے خود کو دوبارہ ختم نہیں کرنا چاہتا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں پھر سے اکیلا نہ ہو جاؤں۔ احد کی بات سن کر شاہ نواز صاحب نے ایک گہرا سانس لیا اور سنجیدگی سے کہا، بیٹا، بھول جاؤ اپنی ماں کو۔ جس عورت نے تمہیں اور مجھے کسی اور کے لیے چھوڑ دیا وہ تمہاری محبت کے قابل نہیں تھی، لیکن اس ایک عورت کی وجہ سے تم سب کو غلط نہیں سمجھ سکتے۔ احد کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اس نے تڑپ کر کہا، کیسے بھول جاؤں بابا؟ جس ماں نے اپنے بچوں سے زیادہ کسی اور کو اہمیت دی، اس نے میرا بھروسہ توڑ دیا۔ مجھے لگتا ہے ہر لڑکی دھوکے باز ہوتی ہے اور معصوم بننے کا ناٹک کرتی ہے۔ شاہ نواز صاحب نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور پیار سے سمجھایا، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا احد، جاؤ، اس لڑکی کو تمہاری ضرورت ہے، اپنی نفرت کو اپنی زندگی برباد مت کرنے دو۔ احد کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے ہسپتال کی طرف چل پڑا، جیسے اس کا دل اسے زویا کی طرف کھینچ رہا ہو۔ احد جیسے ہی زویا کے کمرے کے باہر پہنچا، اسے اندر سے بری طرح چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کے گھر والے اور ڈاکٹر اسے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ احد گھبراتا ہوا اندر داخل ہوا تھا، مگر اندر کا ماحول ہی الگ تھا۔ زویا بستر پر لیٹی بری طرح چیخ رہی تھی، جیسے وہ کسی سے خود کو بچانا چاہ رہی ہو یا کسی دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ زویا کا بار بار چیخنا اور اس کی حالت احد کے دل کو زخمی کر رہی تھی۔ احد نے نرس کی جانب دیکھا جو ہاتھ میں انجیکشن لیے کھڑی تھی۔ شاید وہ زویا کو سکون آور انجیکشن لگانا چاہتی تھی، مگر زویا کا کسی کی قابو میں نہ آنا اس بات کی صاف دلیل تھا کہ وہ اس وقت سخت تکلیف میں ہے۔ احد آگے بڑھا اور زویا کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ سے اس کے کان کے قریب ہو کر بولا تھا، زویا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے پاس سب ہے۔ دیکھو، اگر تم ایسے ڈرو گی اور خود کو تکلیف دو گی تو تمہارے ساتھ جڑے لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ آنکھیں کھولو زویا۔ احد کی نرم آواز جانے کیوں زویا کے اندر ایک سکون پیدا کر گئی تھی۔ زویا کی چیخیں تھم سی گئی تھیں اور اس کے وجود کی ہلچل بھی کم ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے موقع پا کر زویا کو سکون آور انجیکشن لگا دیا تھا۔ انجیکشن کے اثر سے زویا تھوڑی دیر میں غنودگی میں چلی گئی تھی۔ زویا کو پرسکون ہوتا دیکھ کر اس کے گھر والوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔
جبکہ کنزا نے حیرت سے احد کی جانب دیکھا تھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ تم تم یہاں کیا کر رہے ہو احد؟ احد نے اپنے پیچھے پلٹ کر کنزا کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا، جیسے وہ اس سے پوچھ رہا ہو کہ کیا تم مجھے جانتی ہو؟ اس سے پہلے کہ احد کچھ کہتا، کنزا پھر سے بولی تھی، بابا آپ دیکھ رہے اسے؟ یہ شاہ نواز ماموں کا بیٹا ہے۔ کنزا اپنے باپ کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، جس پر ناصر صاحب نے ایک گہری نگاہ احد پر ڈالی تھی اور پھر ان کی نظریں جھک گئی تھی۔ شاید وہ احد کو پہچان چکے تھے۔ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ احد نے سنجیدہ لہجے میں ان سے سوال کیا تھا، مگر جواب نادرات تھا۔ ناصر صاحب خاموشی سے وہاں سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ کنزا اور کرن دونوں حیران کھڑی، کبھی دروازے سے باہر جاتے اپنے باپ کی جانب دیکھ رہی تھی، کبھی اپنے سامنے کھڑے احد کو اور کبھی بستر پر لیٹی زویا کو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کس طرح کے جذبات کا اظہار کریں۔ احد کچھ دیر وہیں خاموش کھڑا رہا اور پھر وہاں سے نکل کر اپنی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا تھا اور زور سے چیخا تھا، جیسے اپنے اندر کا سارا درد باہر نکال کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ تیز ڈرائیونگ کرتا ہوا اپنے گھر پہنچا تھا، جہاں شاہ نواز صاحب اسے سامنے لان میں بیٹھے اخبار پڑھتے ہوئے نظر آئے تھے۔ احد تیزی سے چلتا ہوا ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بابا، زویا کون ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں پوچھ رہا ہوں زویا کون ہے؟ شاہ نواز صاحب کے جواب پر احد چیخ کر بولا تھا۔ شاہ نواز صاحب نے اپنی آنکھوں پر پہلا چشمہ اتار کر میز پر رکھا تھا اور کھڑے ہوتے ہوئے اس کے قریب آئے تھے۔ کس زویا کی بات کر رہے ہو تم؟ بابا وہ کون تھی؟ زویا کی بہن نے مجھے دیکھ کر آپ کا نام کیوں لیا؟ اس نے کیوں کہا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں؟ زویا کے بابا مجھ سے چہرہ پھیر کر کیوں چلے گئے؟ بابا زویا کون ہے؟ ہمارا کیا رشتہ ان لوگوں کے ساتھ؟ جواب دیجیے۔ شاہ نواز صاحب احد کی بات سن کر حیران ہوئے تھے اور پھر عجیب بھرے لہجے میں بولے تھے، زویا کا پورا نام کیا ہے؟ شاہ نواز صاحب کی بات پر احد چند لمحے سوچتا رہا اور پھر بولا، زویا ناصر۔ زویا کا پورا نام سن کر شاہ نواز صاحب کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا، جبکہ ان کی زبان جیسے الفاظ ادا کرنے سے قاصر ہو گئی تھی۔ احد کے جانے کے بعد کوریڈور میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ناصر صاحب پہلے ہی وہاں سے جا چکے تھے۔ کرن نے حیرت سے اپنی چھوٹی بہن کنزا کی طرف دیکھا، جو ابھی تک احد کے جانے والے راستے کو دیکھ رہی تھی۔ کنزا، تم نے اس لڑکی کو کیسے پہچانا؟ ہم تو برسوں سے ان لوگوں سے ملے بھی نہیں ہیں۔ کرن نے الجھن میں پوچھا۔ کنزا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی بہن کے قریب ہو کر دھیمی آواز میں بولی، آپا آپ کو یاد ہے وہ ایک پرانی تصویر جو میں نے امی کی ڈائری میں دیکھی تھی؟ کون سی تصویر؟ کرن نے پوچھا۔ وہی تصویر جس میں ہماری امی، بابا اور شاہ نواز ماموں اپنی جوانی کے دنوں میں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ اس تصویر میں شاہ نواز ماموں کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ وہ احد ہی تھا، میں نے اس کا چہرہ اس تصویر میں پہچانا ہے، کنزا نے بتایا۔ کرن حیرانی سے بولی، اس کا مطلب ہے یہ شاہ نواز ماموں کا وہی بیٹا ہے؟ لیکن کنزا، بابا اسے دیکھ کر اتنے غصے میں کیوں آ گئے؟ آپا لگتا ہے وہ پرانی غلط فہمی ابھی تک بابا کے دل میں نہیں نکلی، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان دونوں خاندانوں کے بیچ کوئی بری برائی نہیں تھی، بس ایک چھوٹی سی غلط فہمی نے اتنا بڑا جھگڑا کھڑا کر دیا کہ دونوں بہترین دوست ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، کنزا نے افسردگی سے کہا۔ کرن نے بیڈ پر لیٹی زویا کی طرف دیکھا۔ کتنی عجیب بات ہے نا کنزا، جس خاندان سے بابا ہمیں دور رکھنا چاہتے تھے، آج اسی خاندان کے بیٹے نے ہماری زویا کی جان بچائی ہے۔ دونوں بہنیں اسی سوچ میں گم تھیں کہ اب آگے کیا ہوگا۔ لان میں کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ اچانک شاہ نواز صاحب کی کمزور آواز نے اس خاموشی کو توڑا، تو وہ ناصر کی بیٹی ہے؟ شاہ نواز صاحب کی آواز میں ایک پرانا دکھ جھلک آیا تھا۔ ہاں بابا، وہ ناصر صاحب ہی تھے، مگر ان کی نظروں میں میرے لیے صرف نفرت تھی۔ کیوں بابا، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ شاہ نواز صاحب نے ایک لمبا اور ٹھنڈا سانس لیا اور دور کہیں دیکھتے ہوئے بولے تھے، دراصل میں اور ناصر بہترین دوست ہوا کرتے تھے، اتنے اچھے دوست کہ پورا کالج ہماری دوستی کی مثالیں دیتا تھا۔ اسی دوران میری بہن کو ناصر پسند آنے لگا۔ مجھے احساس ہی نہ ہوا مگر تمہارے دادا جان اس رشتے کے خلاف تھے، اس لیے میری بہن یعنی تمہاری پھپھو نے گھر سے بھاگ کر ناصر سے شادی کر لی تھی۔ پہلے تو میں اس کے خلاف تھا، مگر پھر جب میں نے اپنی بہن کی خوشی دیکھی تو مجھے سب کچھ قبول کرنا پڑا اور میں نے یہ سب قبول کر بھی لیا۔ جانتے ہو تمہاری پھپھو کی جان تم میں بستی تھی، وہ جب بھی تمہیں دیکھتی تھی کھل اٹھتی تھی، ان کے چہرے پر ایک الگ ہی رونق آ جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ احد ان کے چمن کا وہ پھول ہے جو باقی کے پھولوں کو بھی حسین بنا دیتا ہے۔
شاہ نواز صاحب کی آواز مزید بھاری ہو گئی تھی۔ مگر یہ بات جیسے ہی تمہاری دادا کو پتہ چلی، انہوں نے مجھ سے بھی رشتہ ختم کرنے کی دھمکی دی۔ پھر تمہاری ماں نے کچھ ایسی غلط فہمیاں پیدا کر دیں کہ ہم دو دوست، دو بہن بھائی سب الگ ہو گئے۔ بابا جان بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور تمہاری ماں، وہ بھی بے وفائی کر گئی۔ مجھ میں کبھی ہمت ہی نہ ہوئی کہ میں جا کر ناصر سے اپنی غلطی کی معافی مانگ سکوں، اپنی بہن کے قدموں میں گر کر اسے منا سکوں۔ شاہ نواز صاحب کی آنکھوں میں بھیگ گئی تھیں۔ احد، تم نے تو اپنی پھپھو کو دیکھا ہے نا؟ کہاں ہے وہ؟ اور زویا کیسی ہے؟ وہ بہت چھوٹی تھی اس وقت جب میں نے اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا، اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ شاہ نواز صاحب کی آواز بھر آ گئی تھی۔ احد نے اپنے باپ کی جانب دیکھا تھا اور انہیں سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا تھا، پھر خود ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا اور آہستہ سے بولا، وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسے جانے کس چیز کا صدمہ ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا بابا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو چلنا چاہیے۔ میں نے وہاں پھپھو کو نہیں دیکھا، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ احد نے نم آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر شاہ نواز صاحب نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں ہاسپٹل کی جانب چل پڑے تھے۔ ہاسپٹل پہنچ کر شاہ نواز صاحب کی نظر سیدھا ناصر صاحب سے ٹکرائی تھی، جو کافی کمزور نظر آ رہے تھے۔ وہ چلتے ہوئے ان کے قریب آئے تھے اور بھاری لہجے میں بولے تھے، میں نے کبھی نہیں سوچا کہ برسوں بعد تمہیں یوں اپنے سامنے دیکھوں گا، یوں اس حال میں اپنے سامنے دیکھوں گا۔ ناصر صاحب جو سر جھکائے کرسی پر بیٹھے تھے، شاہ نواز صاحب کی آواز سن کر تڑپ کر اٹھے۔ سامنے وہی پرانا دوست، وہی سالہ کھڑا تھا جس سے انہوں نے برسوں پہلے ناتا توڑ لیا تھا۔ ناصر صاحب کی آنکھوں میں غصہ، دکھ اور پرانی یادیں ایک ساتھ امڑ آئیں۔ انہوں نے شاہ نواز صاحب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ان کا لہجہ تلخی سے بھرا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو شاہ نواز؟ کیا ابھی بھی کچھ کسر باقی ہے؟ میری بیٹی وہاں اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، کیا اب اس کی سانسیں گننے آئے ہو؟ ناصر، خدا کے لیے ایسا مت کہو۔ شاہ نواز صاحب نے لرزتے ہاتھوں سے ناصر صاحب کا کندھا پکڑنا چاہا، مگر انہوں نے جھٹک دیا۔ میں تو اپنی بہن کی خیریت پوچھنے آیا ہوں، کہاں ہے وہ؟ میری بہن کہاں ہے؟ شاہ نواز صاحب کے اس سوال پر ناصر صاحب کے چہرے پر ایک کربناک خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے نظر جھکا لی اور ان کی آنکھوں میں ایک آنسو نکل کر فرش پر گرا۔ وہ چلی گئی شاہ نواز، وہ تمہارے اور تمہارے خاندان کے دیے ہوئے دکھوں کے سہتے سہتے تھک گئی تھی۔ ناصر صاحب کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ تمہیں بہت یاد کرتی تھی۔ آخری وقت تک اس کی نظریں دروازے پر تھی کہ شاید اس کا بھائی اس سے معافی مانگے، آ جائے، مگر تم نہیں آئے۔ یہ سننا تھا کہ شاہ نواز صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہیں دیوار کے سہارے بیٹھ گئے۔ میری بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی؟ احد، جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کا دل پاش پاش ہو رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ زویا کے گھر والے اسے دیکھ کر کیوں کتراتے تھے۔ وہ اس پھپھو کا بیٹا تھا جس کی زندگی ان کے خاندان کی غلط فہمیوں کی نظر ہو گئی تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ سب کی نظریں ڈاکٹر پر جم گئی۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کیسی ہے؟ ناصر صاحب نے تڑپ کر پوچھا۔ مریض کو ہوش آ گیا ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے، آپ انہیں اب گھر لے جا سکتے ہیں، بس ان کا خیال رکھیے گا انہیں کوئی ذہنی دباؤ یا صدمہ نہ پہنچے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ناصر صاحب کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ تھوڑی دیر میں ناصر صاحب کرن اور کنزا زویا کو لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ احد اور شاہ نواز صاحب بھی خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گئے۔ اگرچہ ناصر صاحب نے انہیں کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی تھی، مگر شاہ نواز صاحب اپنی بہن کی یاد میں وہاں کھنچے چلے آئے تھے۔ گھر پہنچ کر زویا کو اس کے کمرے میں لٹایا گیا۔ وہ ابھی بھی بہت کمزور تھی، مگر اپنے بابا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ ناصر صاحب اس کے سرہانے بیٹھے اس کی پیشانی چوم رہے تھے۔ شاہ نواز صاحب اور احد کمرے کے دروازے پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ شاہ نواز صاحب کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اندر قدم رکھے، مگر ان کا دل اپنی بہن کے بارے میں پوچھنے کے لیے بے چین تھا۔ آخر کار شاہ نواز صاحب نے لرزتی آواز میں ناصر صاحب کو مخاطب کیا، ناصر، اب تو بتا دو میری بہن کہاں ہے؟ اسے کیا ہوا؟ وہ اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ ناصر صاحب نے ایک گہرا اور تکلیف دہ سانس لیا۔ انہوں نے زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا اور نم آنکھوں سے شاہ نواز صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ ایک حادثہ تھا شاہ نواز، جس نے میرا سب کچھ چھین لیا۔
ناصر صاحب کی آواز بھر آ گئی۔ گھر میں سلنڈر بلاسٹ ہوا تھا، وہ کچن میں تھی، اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس نے میری ہستی بستی دنیا کو راکھ بنا دیا۔ یہ سننا تھا کہ شاہ نواز صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہیں دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے بیٹھ گئے۔ سلنڈر بلاسٹ! میری بہن اتنی تکلیف میں چلی گئی اور میں اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ احد نے اپنے بابا کو سہارا دیا مگر اس کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ زویا کیوں آگ دیکھ کر اتنی بری طرح ڈر گئی تھی اور اسے پینک اٹیک کیوں آیا تھا۔ اس کی ماں اسی آگ کی نظر ہوئی تھی۔ زویا نے اپنے ماموں کو پہلی بار دیکھا تھا، ان کا رونا دیکھ کر اس کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ برسوں کی جمی ہوئی برف آخر کار پگھلنے لگی تھی۔ سلنڈر بلاسٹ والے واقعے نے دونوں دوستوں کے دلوں کو بوجھ کو آنسو میں بہا دیا تھا۔ شاہ نواز صاحب اور ناصر صاحب لان میں ساتھ بیٹھے تھے، ماضی کے دکھ سکھ بانٹ رہے تھے۔ ناصر، مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی بہن کو کھو دیا، میں اس کے آخری وقت میں بھی اس کے پاس نہ تھا، شاہ نواز صاحب نے ناصر صاحب کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا۔ ناصر صاحب نے نم آنکھوں سے مسکرا کر ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ جو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا شاہ نواز، لیکن اب جو ہے اسے ہم برباد نہیں کریں گے۔ اگلے کچھ دن احد کے رویے میں ایک بڑی تبدیلی لے کر آئی۔ وہ جو کبھی زویا کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اب اس کے لیے فکر مند رہنے لگا تھا۔ جب زویا حادثے کے بعد پہلی بار کالج جانے کے لیے تیار ہوئی تو احد اپنی گاڑی لیے اس کے گھر کے باہر موجود تھا۔ میں اسے ڈراپ کر دوں گا ناصر انکل، احد نے بہت ادب سے کہا۔ زویا جو اسے دیکھ کر اب بھی تھوڑی ہچکچائی تھی، اپنے بابا کے کہنے پر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کالج میں اب کسی کی جرأت نہیں تھی کہ زویا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ بسمہ جب بھی قریب آنے کی کوشش کرتی، احد کی ایک سخت نظر اسے دور رہنے پر مجبور کر دیتی۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا مگر احد اور زویا کی زندگی میں جیسے ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ تلخیاں جو کبھی کینٹین کی فضاؤں میں زہر گھولتی تھی اب گزرے کل کا قصہ بن چکی تھی۔ احد اب وہ مغرور ہیرو نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ایک ایسا نگہبان بن چکا تھا جس کی نظریں ہر وقت زویا کا حصار کیے رکھتی تھیں۔ کالج میں اب منظر بدل چکا تھا۔ وہی احد جو کبھی زویا کو اپنی نظروں سے دور کرنے کی دھمکیاں دیتا تھا، اب زویا کے کالج پہنچنے سے 5 منٹ پہلے گیٹ پر اپنی گاڑی پارک کیے اس کا انتظار کرتا تھا۔ ایک صبح جب زویا گاڑی سے اتری تو اس کے ہاتھ میں کچھ کتابیں تھیں اور وہ ہمیشہ کی طرح سادہ مگر پروقار لگ رہی تھی۔ احد نے گاڑی سے اتر کر خاموشی سے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ آج تم نے ناشتہ ٹھیک سے نہیں کیا کیا زویا؟ احد نے دھیمی اور گہری آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں اب حکم نہیں بلکہ ایک ایسی فکر تھی جو زویا کی دل کی دھڑکنیں تیز کر دیتی تھی۔ زویا نے جھجک کر اسے دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے تمہاری آنکھوں کی تھکن سے پہچان لیا ہے، یہ لو اسے پی لینا۔ احد نے اپنی گاڑی سے جوس کا ڈبہ اور کچھ بسکٹس نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ زویا کا ہاتھ ان چیزوں کو لیتے ہوئے جب احد کے ہاتھ سے ٹکرایا تو ایک انجان سی لہر دونوں کے وجود سے گزری تھی۔ یہ سب دور کھڑی بسمہ دیکھ رہی تھی جس کے سینے میں حسد کی آگ دہک رہی تھی۔ وہ احد کو پانے کے خواب دیکھتی تھی مگر آج وہی احد ایک ایسی لڑکی کے پیچھے پاگل تھا جسے بسمہ نے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ لڑکی میری راہ کا کانٹا بن گئی ہے، اسے تو میں سبق سکھا کر رہوں گی۔ بسمہ نے غصے سے دانت پیستے ہوئے خود کلامی کی۔ اس نے ایک آخری سازش تیار کی۔ اس نے کالج کے نوٹس بورڈ پر زویا کے بارے میں کچھ غلط تصاویر اور خطوط لکھوانے کا پروگرام بنایا تاکہ زویا کی کردار کشی کر سکے، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ اب زویا اکیلی نہیں تھی۔ جیسے ہی بسمہ نوٹس بورڈ کے پاس پہنچی، پیچھے سے ایک بھاری آواز آئی۔ جو ہاتھ تم نے اٹھانے والی ہو بسمہ، وہ تمہاری بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ بسمہ اچھل پڑی۔ پیچھے احد کھڑا تھا، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے بسمہ کے ہاتھ سے وہ کاغذات جھپٹ لیے۔ تمہیں لگا تھا میں تمہیں دوبارہ موقع دوں گا؟ احد نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہاری ہر حرکت پر میری نظر تھی۔ تم نے زویا کو آگ میں جھونکا، اسے پینک اٹیک دیا، اور اب یہ گھٹیا حرکت۔ احد میں تو بس… بسمہ کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ خاموش! احد کی دھاڑ نے پورے کوریڈور کو ہلا دیا۔ آج کے بعد تم اس کالج میں نظر نہیں آؤ گی۔ تمہارے والد کو تمہاری ساری کرتوتوں کی ویڈیو بھیج چکی ہے اور کالج سے تمہارا نام خارج کرنے کا لیٹر پرنسپل کے ٹیبل پر ہے۔
بسما کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس عہد کے لیے اس نے یہ سب کیا، اسی نے اسے خاک میں ملا دیا تھا۔ بسما کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو چکا تھا۔ وہ روتی بھی وہاں سے بھاگی، مگر عہد کے دل میں اس کے لیے رحم کا ایک ذرہ بھی نہ تھا۔ شام کا وقت تھا۔ ناصر صاحب اور شاہ نواز صاحب لان میں بیٹھے ماضی کی یادوں میں مگن تھے۔ دونوں اب پہلے جیسے دوست بن چکے تھے۔ کرن اور کنزا بھی وہیں موجود تھیں۔ ان سب کے چہرے پر وہ سکون تھا جو برسوں بعد نصیب ہوا تھا۔ شاہ نواز میں سوچ رہا تھا کہ اب ان بچوں کو ایک کر دینا چاہیے۔ ناصر صاحب نے اچانک سنجیدگی سے کہا۔ شاہ نواز صاحب کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ آ گئی۔ تم نے میرے دل کی بات چھین لی ناصر۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ عہد اور زویا کی شادی کر دی جائے۔ ان دونوں کے درمیان جو خاموش رشتہ ہے، اسے اب ایک نام مل جانا چاہیے۔ عہد اور زویا جو چائے لے کر وہاں آ رہے تھے، دروازے پر ہی رک گئے۔ زویا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور وہ الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ عہد وہیں ساکت کھڑا رہا۔ اس کی نظریں اپنے بابا پر تھیں، مگر دل میں خوشی کا طوفان تھا۔ کیوں عہد، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ناصر صاحب نے شرارت سے پوچھا۔ عہد نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ جیسا آپ لوگ بہتر سمجھے بابا۔ شاہ نواز صاحب نے ہنس کر عہد کا کندھا تھپتھپایا۔ چلو بھائی، تو پھر طے رہا، اگلے مہینے ان دونوں کا نکاح ہوگا۔ رات کا وقت تھا۔ عہد چھت پر کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا جب زویا وہاں آئی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے منگیتر تھے۔ تم خوش ہو زویا؟ عہد نے مڑ کر اسے دیکھا۔ زویا نے خاموشی سے سر ہلایا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص جو مجھے کینٹین میں ڈرا رہا تھا، وہی میری زندگی کا سب سے خوبصورت سہارا بنے گا۔ عہد اس کے قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا، اور میں نے نہیں سوچا تھا کہ وہ انجان لڑکی میرے دل کی دھڑکن بن جائے گی۔ مجھے معاف کر دینا زویا، ان سب دکھوں کے لیے جو میری وجہ سے ملے۔ زویا نے اس کی لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ماضی کو بھول جائے عہد، اب ہمارے سامنے ایک نئی زندگی ہے جس میں صرف ہم ہیں اور ہماری محبت۔ چاندنی ان دونوں کے چہرے پر چمک رہی تھی، جیسے قدرت بھی ان کے اس نئے سفر پر گواہ ہو۔ نفرت کی آنکھ بجھ چکی تھی اور اب وہاں صرف محبت کے چراغ روشن تھی۔